قوم بنی اسرائیل تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جن کی طرف اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا جو ہر دور میں بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے رہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک لمبے عرصے تک دنیا کی دوسری قوموں پر سبقت دی اور دنیاوی عروج عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا گیا تھا اور مقدس سرزمین بھی عطا کی گئی۔ اس کے باوجود یہ قوم اللہ کی نافرمان ثابت ہوئی۔ یہودیوں نے اپنی طرف بھیجے گئے بے شمار نبیوں کو قتل کیا، اللہ کے حکم کی پامالی کی اور ہر دور میں شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہ مجرم قوم جب عذاب میں مبتلا ہوتے تو اپنے پیغمبروں اور صالحین پر ایمان لا کر ان کی پیروی شروع کر دیتے، اور جیسے ہی ان پر سے یہ عذاب ہٹا دی جاتی وہ دوبارہ حق کے منکر بن جاتے اور اپنے وعدے سے پھر جایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے متعلق بہت سارے واقعات کا ذکر ہے، جن میں ایک قابل ذکر واقعہ سامری جادوگر واقعہ ہے جس نے بنی اسرائیل کو بہکا کر انہیں ایک بچڑے کی پوجا میں لگا دیا تھا۔ روایتوں کے مطابق سامری کا اصل نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ سامری جس سال پیدا ہوا تھا اس سال فرعون نے تمام اسرائیلی بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ جب سامری کی ماں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ فرعون کے سپاہی اس کے بچے کو قتل کر دیں گے تو اس نے اپنے بچے کو دور جنگل کے ایک غار میں رکھ دیا اور اوپر سے پتھر بند کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن، ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے، یہاں تک کہ یہ غار میں پل کر بڑا ہو گیا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ یہ کفر میں مبتلا ہوا اور بنی اسرائیل کو بھی مبتلا کیا۔ سامری کا نام موسیٰ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ ایک طرف موسیٰ سامری کو جبرائیل امین نے پالا تھا تو دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ فرعون کے گھر پر پرورش پانے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جس کی پرورش کی وہ کافر نکلا۔ دراصل جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا تو یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی سینا میں ہجرت کر گئی۔ وہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ انہیں مقدس کتاب تورات عطا کی جائے گی جو بنی اسرائیل اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر چلے گئے اور 40 دن تک وہاں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے جانے کے بعد تم اس قوم کے درمیان فیصلہ کرو گے اور انہیں تبلیغ کرتے رہو گے۔ ادھر سامری کو موقع مل گیا بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کو غرق کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نشان موجود تھے۔ وہ سامری کو نظر آ گئے تو اس نے ان نشانات سے مٹی اٹھائی تو راستے میں آ رہا تھا کہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہارون علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اس کی مٹھی میں کوئی فرعونی زیور ہے۔ ہارون علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جس طرح سب لوگوں نے اس گڑھے میں زیورات ڈالے ہیں تو بھی ڈال دے۔ تو سامری نے کہا کہ یہ تو جبرائیل علیہ السلام کے نشان قدم کی مٹی ہے جس نے تمہیں دریا سے پار کرایا تھا۔ میں اس مٹی کو گھڑے میں نہیں پھینکوں گا اگر آپ یہ دعا کریں کہ میں جس مقصد کے لیے مٹی ڈالوں وہ مقصد پورا ہو جائے۔ حسب وعدہ حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا کر دی۔ جب دعا سے فارغ ہو گئے تو سامری نے کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ سونا چاندی لوہا پیتل جو کچھ اس گڑھے میں موجود ہے ایک گائے کا بچڑا بن جائے۔ ہارون علیہ السلام دعا کر چکے تھے اور وہ قبول ہو چکی تھی، چنانچہ سب چیزوں کا ایک بچڑا بن گیا جس میں کوئی روح تو نہ تھی مگر گائے کی طرح آواز نکالتا تھا۔ یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر بنی اسرائیل کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فرقہ نے سامری سے کہا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا یہی تمہارا اور میرا خدا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھول کر دوسری طرف چلے گئے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے
پھر سامری نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا بنا نکالا جو محض ایک مجسمہ تھا، اس میں آواز تھی۔ اس شعبدہ کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود یہی تو ہے، اور موسیٰ تو بھول گیا۔ اس کے بعد ایک فرقہ نے کہا کہ ہم اس بات کی تکذیب یا تصدیق اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آ جاتے۔ اگر واقعی یہ ہمارا خدا ہے تو ہم اس کی مخالفت کر کے گناہگار نہیں ہوں گے، اور اگر یہ خدا نہیں تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں گے۔ اور ایک فرقہ کے دل میں سامری کی بات اتر گئی اور اس نے سامری کی تصدیق کر کے اس کو اپنا خدا مان لیا۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ فساد عظیم دیکھا تو فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے، بلا شبہ ہارون نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، تم اس بچڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو، یقیناً تمہارا حقیقی رب تو رحمان ہی ہے، پس تم میری راہ پر چلو اور میرا کہنا مانو۔ قوم نے کہا کہ اس وقت تک جب تک موسیٰ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئیں ہم اس کی پوجا میں لگے رہیں گے۔ اس طرح جب 40 روز پورے کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی نصیب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فتنہ کی خبر دی، تو موسیٰ وہاں سے بڑے غصہ میں اور افسوس کی حالت میں واپس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات کی تختیاں تھیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں زمین پر رکھ کر اپنے بھائی کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور سخت ڈانٹا جیسا کہ ارشاد ہے، اور آپ نے تختیاں رکھ دیں اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے کہا کہ میرے جانے کے بعد تو کیا کرتا رہا ہے؟ کیا تو لوگوں کو نصیحت نہیں کرتا رہا؟ یہ لوگ تو شرک کرنے لگے ہیں۔ حضرت ہارون نے جواب دیا جیسا کہ قرآن میں ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، تو میری داڑھی نہ پکڑ اور نہ سر کے بالوں کو پکڑ۔ میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں تو یوں نہ کہے کہ ہارون نے تو بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہ رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا صحیح عذر معلوم کرنے کے بعد ان الفاظ سے اپنے اور بھائی کے لیے اللہ سے استغفار کیا۔ فرمایا موسیٰ نے، اے میرے رب، میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ پھر آپ سامری کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو اس نے جواب دیا، قرآن نے اس کو بھی محفوظ کر لیا۔ سامری نے کہا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی۔ میں نے اس فرشتے کے نشان قدم کی مٹی میں سے ایک مٹھی بھر لی، وہی مٹی ڈال دی بچڑے کے منہ میں، اس وقت میرے جی نے ایسے ہی صلاح دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تحقیق کے دوران معلوم کر لیا کہ سارا قصور سامری کا ہے۔ اس سے فرمایا کہ تیری یہ سزا ہے کہ یہاں سے نکل جا اور دوبارہ نہیں آنا۔ اس کے بعد سامری جنگل میں چلا گیا اور اللہ نے اسے ایسی سزا دی کہ اگر اسے کوئی ہاتھ لگاتا تو اسے بھی بخار ہو جاتا، اور وہ اسی حالت میں جنگل میں ہی واصل جہنم ہوا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بچڑے کی جانب متوجہ ہوئے، اس کو جلایا اور پھر اس کی راکھ پانی میں بہا ڈالی۔ جن لوگوں نے سامری کی پیروی کی تھی انہیں معلوم ہو گیا کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیں جس سے ہمارے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود مان لیا تھا توبہ کرنے کا حکم دیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ اس طرح ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان کو وہ لوگ قتل کریں گے جنہوں نے بچڑے کو معبود نہیں بنایا تھا۔ جب سزا کا وقت مقرر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ بچڑا پوجنے والے اپنے اپنے گھروں سے بغیر ہتھیار کے نکلیں اور اپنے دروازوں پر زانو مار کر بیٹھ جائیں اور پیٹھیں اپنے زانوں پر باندھ لیں اور اپنے سروں کو گھٹنوں پر رکھ دیں اور نہ بدن کو ہلائیں نہ ہاتھ پاؤں ماریں، اور جو کوئی ان شرطوں کے خلاف جائے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جب مارنے والوں نے دیکھا کہ جن کے قتل کرنے کا حکم ہے وہ ان کے بھائی، بھتیجے، بھانجے اور دیگر رشتہ دار ہیں تو قتل کرنے سے ہچکچانے لگے،
اور شفقت کی بنا پر ان کے ہاتھ کام نہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیاہ غبار بھیج دیا تاکہ یہ ایک دوسرے کو نظر نہ آ سکیں۔ اب انہوں نے بے دھڑک مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ صبح سے شام تک 70,000 آدمی قتل ہو گئے، اور بنی اسرائیل کی عورتیں اور بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو فریاد کرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر برہنہ کر کے دعا فرمائی تو غبار ہٹ گیا، اور حکم ہوا کہ مرے ہوئے اور سب زندوں کی توبہ قبول ہو گئی، اور مرنے والوں نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا، اور جو زندہ رہا وہ بھی گناہوں سے پاک ہوا۔